جب ٹرین آرا اسٹیشن پر رکتی ہے، آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کے تلامذہ، بنگال کے تلامذہ ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، کوئی جوتی اٹھاتے ہیں، کوئی ڈنڈا اٹھاتے ہیں، کوئی بیگ اٹھاتے ہیں، کوئی سامان اٹھاتے ہیں اور اپنے استاذ کو ٹرین سے نیچے اتارے اوپر ہمارے استاد شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم احسانات ہیں۔ میں پوری زندگی اگر آپ کے احسانات کو ادا کرنا چاہوں اور بدلہ چکانا چاہوں تو ادا نہیں کر سکتا۔ تین صفتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین کمالات ایسے ہیں جن سے کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا، انہی میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج میں جس عنوان کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استاد اور شاگرد کے مابین رشتہ۔ میں نے ایک شاندار کتاب علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی القراءۃ العربیہ لتعلیم اللغہ العربیہ پڑھی اور پڑھائی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے، ایک واقعہ مذکور ہے ہارون رشید کا۔ ان کا قول ہے لا يقبر الانسان عن صفات ثلاث ومنها التلميذ عن الاستاذ، کہ تین صفتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین کمالات ایسے ہیں جن سے کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا، انہی میں سے ایک ہے کہ شاگرد استاد سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور وہی شاگرد باکمال ہوتا ہے اور زمانے میں انقلاب برپا کرتا ہے، سماج میں ایک نام ہوتا ہے، بڑا مفسر بنتا ہے، مدقق بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مورخ بنتا ہے، ادیب باکمال بنتا ہے، عربی زبان کا ادیب، اردو زبان کا ادیب، انگریزی زبان کا ادیب، اور ایک شاندار مدرس بنتا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں استاذ کی شاگردی اختیار کی ہو اور استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہو۔ یہ حقیقت جو بھی یاد رکھے گا اور جو بھی اس فضل کا اعتراف کرے گا اور کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرے گا تو انشاءاللہ العزیز ایسا انسان جب باکمال بنے گا تو دوسرے باکمال انسانوں میں اس کا ایک عظیم درجہ ہوگا، اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ اور اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں بڑے بڑے شاگردوں نے اپنے استاذ کے فضل کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ آپ عون المعبود پڑھ جائیے، صاحب عون المعبود علامہ شمس الحق عظیم آبادی ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاندار کتاب عون المعبود کے اندر لکھتے ہیں، عون المعبود کے آپ مصنف ہیں اور بہترین کتاب یہ آپ کی ہے، اور یہ ابو داؤد کی شرح ہے۔ ایک جلد میں اور ایک جگہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے استاد محترم، استاد جلیل اور استاد کبیر اور ایک عظیم انسان محدث اور اپنے زمانے کے مفسر شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے سلسلے میں جو آپ کے استاد عظیم ہیں کہ لہو منت عظیمت علی لا استطیع ان اکافئہ طول الحیات، کہ ہمارے اوپر ہمارے استاد شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم احسانات ہیں۔ میں پوری زندگی اگر آپ کے احسانات کو ادا کرنا چاہوں اور بدلہ چکانا چاہوں تو ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے رشتے کو اگر آپ کو دیکھنا ہے
تو شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے تلامذہ میں تلاش کیجیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آرا کے ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ٹرین سے تشریف لا رہے تھے۔ آرا اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے، آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردان آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے اور اسٹیشن سے لے کر کے جلسگاہ تک اور پروگرام تک پہنچانے کے لیے آپ کے تلامذہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پالکی لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں۔ پالکی اٹھانے والا کوئی کہار نہیں تھا۔ جب ٹرین آرا اسٹیشن پر رکتی ہے، آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کے تلامذہ، بنگال کے تلامذہ ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، کوئی جوتی اٹھاتے ہیں، کوئی ڈنڈا اٹھاتے ہیں، کوئی بیگ اٹھاتے ہیں، کوئی سامان اٹھاتے ہیں اور اپنے استاذ کو ٹرین سے نیچے اتارتے ہیں اور اس کے بعد پالکی میں بیٹھاتے ہیں، اور پالکی اٹھانے والا کوئی اور نہیں تھا، شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ تھے۔ میرے بھائیوں، استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اگر آدمی باکمال بن جاتا ہے، زبان و ادب کا ادیب بن جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں کبھی استاذ کی شاگردی نہیں اختیار کی تو زندگی میں لکھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے، ادیبانہ رول ادا کرتے ہوئے ضرور کہیں نہ کہیں لغزش کا وہ شکار ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑے انسان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ سعودی عرب تشریف لے گئے، ان سے وہاں پوچھا گیا متى أتيت یا فضیلت الشیخ، تو انہوں نے جواب میں کہا جئتو غدن۔ پوچھا گیا تھا کہ آپ کب تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں غدن یعنی کل تشریف لایا ہوں۔ عربی میں غدن آئندہ کل کو بولتے ہیں، ان کو امس یا الامس بولنا چاہیے تھا، لیکن لغت دیکھ کر کے جب عربی حل کیجئے گا، عربی معلوم کیجئے گا، استاذ کی شاگردی نہیں اختیار کیجئے گا تو اسی طرح کی غلطی ہوگی۔ اور اسی لیے بڑے بڑے اساتذہ سے پوچھ جائیے، بڑے بڑے مصنفین سے پوچھ جائیے، بڑے بڑے مورخین سے پوچھ جائیے، اور زمانے کے نابغے روزگار علماء اور شخصیات سے پوچھ جائیے، تو وہ ضرور یہ بتائیں گے کہ وہ کتابیں جن کتابوں کو انہوں نے اپنی کسی استاد سے پڑھا نہیں، ان کتابوں کو حل کرنے میں بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، بلکہ بعض اوقات کوئی ایسی جگہ آئی جس جگہ کو حل کرنے کے لیے نہ کوئی تفسیر کام آئی، نہ کوئی شرح کام آئی، نہ اور کوئی چیز کام آئی، لا محالہ اس کو کسی اور سے پوچھنا پڑا۔ یہ ہے استاذی اور شاگردی، یہ ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ۔ اور ایک آدمی جب کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرتا ہے تو اس کی حیثیت کس طرح سے دوبالا ہو جاتی ہے اور اس کے علم و فہم میں کس قدر ترقی ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہی چند باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد اور شاگرد کے رشتے کو تا صبح قیامت باقی رکھے، اور ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے اور ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔